موقع آتا ہے، ایسا ٹائم آتا ہے، ہر بندہ ایک نہ ایک دن دلہا بنتا ہے، اور اللہ رب العالمین قسمت والیاں نو ایک گھڑیاں نصیب فرماندا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ جتنے آپ بیٹھے ہیں آپ دلہا بنے ہیں، قیامت تک لوگ دلہا بنیں گے۔ لوگ دلہا بنتے ہیں، اس خوشی میں ماں بھی ہوتا ہے، باپ بھی ہوتا ہے اگر زندہ ہوں تو، بہن بھی، بھائی بھی، رشتہ دار بھی، ہمسائے بھی، سارے عزیز و قارب جڑے جڑے خاص ہوندے نے وہ اس خوشی دے موقع تے ضرور شریک ہوندے نے۔ پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دلہا بنے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب لاڑا بنے، او بھائی میں پچھلے جمعے تے بھی عرض کیتی سی، رنگ دا کالا ہوئے تے دلہا بنے تے یار ملی ماں پیو آندا ہے واہ جی واہ ساڈا پتر بھاوے رنگ دا کالا ہے، آج چہرے تے نور آ گیا ہے، ٹھیک ہے، آج چہرے تے نور، آج چہرے تے نور ہے، بھی کیا بات ہے، اے نہیں پتا وہ اگے نور ہون ہوندا سی، ہن بیوٹی پارلر دا نور ہے، ہن کریماں دا نور آ گیا ہے کہ نہیں بابا جی، ہن کریماں دا نور آ گیا تے سرخی پاؤڈر دا نور آ گیا ہے۔ لیکن وہ نور بھائی اچھی نیت کے ساتھ آپ دلہا بنے، کوئی ضرورت نہیں بیوٹی پارلر تے جاون تے حمام تے جاون دی، مہنگے تو مہنگے صابن تے کریمہ لاون دی کوئی ضرورت نہیں، اچھی نیت کے ساتھ دلہا بنے، اللہ ایسے بندے کے چہرے پہ ضرور نور عطا فرمائے گا۔ سمجھا رہی؟ اللہ اکبر۔ جب نبی پاک امام الانبیاء دلہا بنے ہونگے، لاڑا بنے ہونگے، دسو تو صحیح، سوچو تو صحیح یار، ادو نبی پاک کڈے کو سونے لگ دے ہونگے یار، آئے ہائے ہائے، ادو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتنے خوبصورت لگتے ہوں گے۔ اب ماں بھی نہیں، باپ بھی نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو ہے، تو جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو خوشی کی گھڑیاں ہیں، آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل مجھے اب اپنے ماں باپ کی یاد آ رہی ہے، کاش اس خوشی کے موقع میں میری ماں میرا پروٹوکول دیکھتی کہ آج اس کے بیٹے محمد کو اللہ رب العالمین نے کتنی عظمت سے نوازا، کتنی محبت سے نوازا، کتنے مقام و بلندی سے نوازا۔ آج میری ماں نہیں، ماں کی جدائی کی وجہ سے آنکھوں میں آنسو آ گئے، آج کاش میری ماں یہ میرا پروٹوکول دیکھتی تو میری ماں آمنہ کتنا خوش ہوتی، محمد میں تیرے صدقے جاواں، محمد میں تیرے واری جاواں، اللہ نے میرے بیٹے محمد کو کتنی شان عطا فرمائی، کتنا مرتبہ عطا فرمایا۔ 417 کے رہنے والوں، اب نبی پاک دلہا بنے، نبی پاک کا بھائی بھی نہیں، ماں بھی نہیں، باپ بھی نہیں، صحابہ بھی نہیں، رات کی تنہائی ہے، تو رب نے فرمایا جبریل میرے یار کو کہہ دو پریشان نہ ہو، پریشان نہ ہو، کیا ہوا جو ماں نہیں، کیا ہوا جو باپ نہیں، رب نے تیرے استقبال کے لیے 70,000 ملائکہ زمین پہ بھیجے ہیں۔ کھل کے بولو نا سبحان اللہ، محبت نہ بولو سبحان اللہ۔ 70,000 ملائکہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے آئے ہوئے ہیں، 70,000 یا 80,000 نوری نوری فرشتے تے نوریاں دے سردار، تھوڑا جا کھولنا زیرو تو کر دو، نوری نوری فرشتے نوریوں کے سردار آئے ہیں۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان لاڑا بڑے، جبریل امین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں پچھلے جمعے تے عرض کیتی سی، میرے محبوب نے غسل فرمایا، غسل فرما کے زلفاں نو سواریا، زلفاں نو سوار کے جدو براق تے تشریف فرما ہوئے، بابا جی جدو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دلہا بن کے اب سواری پہ بیٹھے نا جی، سواری پہ بیٹھے تو سارے فرشتہ سارے ملائکہ کہتے ہیں واہ واہ کیڈا سونا پہ لگتا ہے ساڈا موئن، محبوب خدا کتنے خوبصورت ہیں، کتنے خوبصورت ہیں، کتنے خوبصورت ہیں۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جناب والا سواری پہ بیٹھے، ام ہانی کے گھر سے یہ سواری جانی تھی بیت المقدس میں، مسجد اقصی میں۔ آؤ میرے آقا دے پیارے غلاموں،
تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے غلاموں، میرے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سواری تے سوار نے، جبریل امین نبی پاک دے نال نے، سواری جدوں چلنی ہے منزلہ طے کر دی گئی، چل دیا ایک مقام آیا، مقام طیبہ آیا، جبریل امین عرض کر دینے سونا اس مقام تے نفل ادا کرو، میرے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے نوافل ادا کیتے، جبریل عرض کر دینے سونا اے او جگہ ہے جس جگہ تے تسی ہجرت فرما کے آؤ گے۔ اگر میدے درست ہیں تو زور لا لو، کچھ بھی نہیں ہوندہ، بولو سبحان اللہ۔ سونا یہ وہ مقام ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ ہجرت فرما کے آئیں گے۔ نبی پاک نے نوافل پڑھے، نبی پاک نوافل پڑھنے کے بعد پھر براق پہ سوار ہوئے، اب نبی پاک جا رہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ویکھیا، آگے گئے نبی پاک نے دیکھا ایک گروہ ہے، ایسا گروہ ہے جنہاں دے پیٹ بڑے نے، جنہاں دے پیٹ صاف و شفاف نے، انہاں دے پیٹ دے اندر سپ بھی نے، پیٹ دے اندر بچھو بھی نے، پیٹ دے اندر پتھر بھی نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے غلاموں، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں میں کیا دیکھتا ہوں، پیٹ بڑے ہیں، پیٹ میں سانپ بھی ہیں، بچھو بھی ہیں، پتھر بھی ہیں، جب کھڑے ہوتے ہیں پیٹ کے بال پھر گر جاتے ہیں، زور زور سے چیخیں مارتے ہیں، جبریل عرض کرتے ہیں آقا اے او بندے نے جڑے دنیا تے رہ کے سود کھان والے سن، جو دنیا پہ رہ کے سود کا مال کھاتے تھے، سود کا کاروبار کرتے تھے، سود تندے سی، سونیا ایسے بندیاں دے پیٹ دے اندر پتھر بھی پائے گئے، بچھو بھی پائے گئے، سپ بھی پائے گئے۔ اوے لوگو اگر ایسی غلطی کر بیٹھے نبی پاک دی حدیث تھانوں سنائی ہے، رب دی بارگاہ چ توبہ کریے، سونا تو توبہ قبول فرمان والا ہے، سونے اگر ساڈے کول کوئی غلطی ہو گئی، سونے ساڈے کول کوئی ایسا جرم ہو گیا، مالکا معاف فرما دئی، میرے محبوب آگے جا رہے، سواری براق آگے جا رہی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیکھا، کچھ ایسا گروہ ہے جن کی لوہے کی کینچی کے ساتھ زبانیں کاٹ دی جا رہی ہیں، پھر زبانہ لگ جاندیاں نے، پھر کٹ جاندیاں نے، پھر لگا دیا جاندیاں نے، پھر کینچی دے نال کٹ دیا جاندیاں نے۔ جبریل امین عرض کر دینے سونا اے او لوگ نے جڑے لوگاں نو اچھی تبلیغ کر دے سی پر خود عمل نہیں سی کر دے، آقا یہ وہ مقرر ہے جو لوگوں کو دین بتاتے تھے پر اپنا پتہ نہیں ہوتا تھا، خود عمل نہیں کرتے تھے، سونا مالکا ساڑھے جرم معاف فرما، ساڑھیاں خطاواں معاف فرمائے، سانو با عمل بڑھا دے، بے عملی بہت زیادہ ہے۔ نبی پاک نے فرمایا جبریل عرض کرتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو خود عمل نہیں کرتے تھے، لوگوں کو دین بتاتے تھے۔ اب سنیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے غلاموں، یہی براق اور جبریل امین 70,000 فرشتے بھی نال ہیں، نبی پاک بھی نال نے، اگے گئے ایک گروہ ایسا ہے، ایک گروہ ایسا ہے جنہ دے ناخن تانبے دے نے، بڑے بڑے ناخن نے، اپنا منہ نوچ رہے، اپنا سینہ نوچ رہے۔ اب جبریل عرض کرتے ہیں سونا یہ وہ لوگ ہیں جو مسلمان کی چغلی کرنے والا ہے، یہ ایسے لوگ ہیں ادھر کی بات ادھر سناتے ہیں، ادھر کی بات آگے پہنچاتے ہیں،
مالکا اے او بندے نے جیڑا چغلی کردے سی غیبت کرن والے. آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے 70,000 فرشتے بھی نال نے, براق بھی نال ہے, جبریل امین بھی ساتھ ہیں. نبی پاک کے پیارے غلاموں, آگے نبی پاک نے دیکھا کچھ لوگ ایسے ہیں جن پہ بڑا سخت عذاب ہو رہا. جبریل کہتے ہیں سونا یہ وہ بندے ہیں جو امانت میں خیانت کرتے تھے, جنہ دے کول امانت رکھی گئی, امانت دے کے واپس نہیں, امانت اپنے پاس رکھ کے واپس نہیں کرتے تھے. امانت کی خیانت کرنے والے لوگوں, اگر امانتاں دیاں خیانتاں کی دیاں تے ویکھ لو جرم کی ہوئے گا. اگر کسے دی چگلی کیتی ویکھو کی بنے گا. اگر سود دا مال کھاندے رہے معافی نہیں ملے گی. اگر دین دس کے بھی عمل نہ کیتا اللہ ایسے علماء دیا زبانہ کٹے گا. لوگوں اج موقع ہے, اج ٹائم ہے, اس رب دے پاک بندے بن جائیے, اس رب دے خاص بندے بن جائیے. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے, ایک مقام آیا جہاں پہ حضرت موسیٰ کی قبر ہے. نبی پاک جا رہے, نبی پاک جا بیت المقدس میں رہے ہیں. نبی پاک نے حضرت یوسف کی قبر دیکھی. اب نبی پاک کی نگاہ کا کمال دیکھے میرے آقا کے غلاموں. نبی پاک جا بیت المقدس کے اندر رہنے. نبی پاک نے اب دیکھا کیا, حضرت موسیٰ کی قبر ہے. موسیٰ قبر دی اندر نماز پہ ادا کرتے نے. ایک منٹ, عورت دی آواز نو پردہ ہے, بندیاں دی آواز نو پردہ کوئی نہیں. تے تسی سارے مرد بیٹھے ہو, کی گل ہے ان جواب دے دے خیر تے ہے تھانوں. بندیاں والا جواب دیو, میں نعرہ لوانا, نعرہ تکبیر. ویکھو جی ویکھو سارے بندے ہی بیٹھے نے, ویکھو کیڑا نہیں بولدا نعرہ رسالت. نہیں نہیں نہ بولو, تھوڑی مرضی ہے. یا اللہ معراج مصطفیٰ دا صدقہ جیڑا بولے کدی بیمار نہ ہوئے. تاجدار ختم نبوت. اتنی محنت کر کے آنا تھوڑے سامنے جمعہ پڑھانا تے تسی پھر بھی سدھے ہو کے بیٹھے رہندے ہو. واہ بھائی واہ. سنیں اب سنیں, میرے ول توجہ کرو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ اکبر, توجہ ہے میرے ول. اب میرے محبوب جا رہے ہیں, امام الانبیاء جا رہے, موسیٰ کی قبر آئی. اللہ اکبر بابا جی, موسیٰ کی قبر ہے. نبی پاک جا رہے, نبی پاک قبر میں نہیں گئے. میرے آقا نے فرمایا اوے لوگوں, یہ موسیٰ قبر میں نماز پڑھ رہا ہے. موسیٰ کیا کر رہا ہے قبر میں؟ قبر میں آندے نے مار گئے تے گل ختم ہو گئی, اکھاں بند ہو گئی تے گل ختم ہے. نانا سن لو, حضرت موسیٰ قبر میں نماز پڑھ رہے, حضرت موسیٰ قبر میں نماز پڑھ رہے. وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ, حضرت موسیٰ قبر میں نماز پڑھ رہے. اے لوگوں, میرے آقا کا فرمان ہے, نا تھوڑا غلط خیال ہے, مر کے مٹی انبیاء نہیں ہوتے, نبی مر کے مٹی میں نہیں مل جاتے, اللہ کے اولیاء مٹی میں نہیں ملتے. اللہ کے جو ولی ہیں یہ مرتے نہیں, یہ قبروں میں بھی زندہ ہے. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ کی قبر کو دیکھا. اب نبی پاک کے ساتھ 70,000 فرشتے ہیں. جب بیت المقدس آیا, حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک سارے نبی وہاں ہیں, سارے رسول وہاں ہیں, فرشتے بھی نال لے. نبیاں دا سردار دولہ بن کے آیا. اب جبریل امین آگے آئے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی, سونا پیارے, سونا سونے
مصلا امامت تھوڑا انتظار پیا فرماندا ہے، سونا جلدی کرو مصلا امامت آؤ۔ اب نبی پاک سواری تو اترے نے، تو سا نہیں بولنا ہے، کوئی گل نہیں، یا اللہ جڑا نہ بولے پکا ہی چپ ہو جائے، بولو سبحان اللہ۔ سنو اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا کی شان دیکھو، سب سے پہلے پیدا کون ہوئے؟ آدم پیدا ہوئے، لیکن اب آدم بھی نبی پاک کے انتظار میں ہے۔ آئے ہائے، سب سے پہلے آنے والے آدم، اب آدم رنگے بھی ہاتھ جوڑ کے کھڑے نے، سونا آؤ نا مصلی پہ آؤ، اللہ اکبر، سونا آئے نا مصلی پہ، اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے غلاموں، اب حضرت آدم، جب حضرت آدم علیہ السلام استقبال کے لیے کھڑے ہیں، ہاتھ باندھے ہیں، حضرت موسیٰ بھی، حضرت عیسیٰ بھی، سارے نبی، سارے انبیاء، سارے رسول اکٹھے ہیں۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا موسیٰ کتے سی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ اب نبی پاک فرماتے ہیں لوگوں، موسیٰ قبر میں نماز پڑھ رہے، جب نبی پاک کی سواری رکی، موسیٰ ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں سونا آؤ نا، نماز پڑھاؤ نا۔ آئیے نا، موسیٰ تو قبر میں تھے، ادھر کیسے آ گئے؟ اگر موسیٰ قبر سے نبی پاک کے استقبال کے لیے آ سکتے ہیں تو لوگوں سن لو، یہ موسیٰ کا مقام ہے، میرے مصطفیٰ کی شان کیا ہوگی؟ یہ موسیٰ ہے۔ بابا جی سنیں، جب موسیٰ نے رب کو نہیں دیکھا، تجلی کو دیکھا، پچھلے جمعے تو میں عرض کی تھی، جب حضرت موسیٰ نے رب کی تجلی کو دیکھا تو موسیٰ کی نظر کا کمال یہ تھا، اے جملہ تو سن برداشت نہیں کرنا ورنہ جے نانا سبحان اللہ کیا ہون موندے کل چھیوہ کلمہ بھی سننا ہے۔ اب سنے میرے آقا کے غلاموں، اب موسیٰ نے جب حضرت موسیٰ نے جب یار کی تجلی کی زیارت کی تو موسیٰ کی نظر کا کمال یہ تھا، حضرت موسیٰ کہتے ہیں 40 میل دور تک رات کا اندھیرا ہے، 40 میل دور کالے پتھر پہ کالی رات میں میں کالی کیڑی کو دیکھ سکتا ہوں۔ یہ کون کہتے ہیں؟ او بیلیو، جب کلیم جیسا صرف رب کی ادنا سی تجلی کو دیکھے، فرماتے ہیں میں اتنی میل دور کالی رات میں کالے پتھر پہ کالی کیڑی کو دیکھ سکتا ہوں جو کلیم رات کو دیکھ سکتا ہے، تو جس میرے محبوب نے جاگتی آنکھوں کے ساتھ، سر کی آنکھوں کے ساتھ رب کی تجلی نہیں، جس میرے محبوب نے رب کی زیارت کی ہوگی، وہ مرکزی جامعہ مسجد فروقیہ میں بیٹھے ہوئے میرے محبوب ان غلاموں کو بنا کیوں نہیں دیکھتے ہوں گے؟ کیوں نہیں دیکھتے ہوں گے؟ یہ موسیٰ ہے، اس کا مقام یہ ہے کہ کالے پتھر پہ، کالے پہاڑ پہ کالے رنگ کی کیڑی کو اتنے میل دور تک دیکھتے ہیں۔ سمجھا رہی ہے؟ صرف تجلی کو دیکھا تو یہ مقام مل گیا۔ تو جس میرے محبوب نے آمنے سامنے سے خدا کو دیکھا،
کسی کی جرت ہے بابا جی؟ کسی کی جرت ہے؟ نہیں، کسی کی جرت نہیں ہے، کسی کی جرت نہیں ہے۔ اب سنیں، اللہ اکبر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے خطبے دین والے حضرت اللہ اکبر، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری رکی نا، حضرت آدم کھڑے ہوئے نبی پاک کے استقبال کے لیے خطبہ دیا۔ کس نے خطبہ دیا؟ حضرت آدم کھڑے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کے لیے خطبہ دیا۔ حضرت آدم کہتے ہیں تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ کون فرما رہے ہیں؟ حضرت آدم نے۔ جب نبی پاک کی سواری رکی، آدم جیسے استقبال کر رہے ہیں تو خطبہ دے رہے ہیں، سمجھا رہی؟ حضرت آدم فرماتے ہیں تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے دستے قدرت دے نال آدم نو بنایا اور فرشتیاں تو مینوں سجدہ کروایا، سارے نبیوں کو میری اولاد میں سے پیدا فرمایا۔ جب اتنی بات ہوئی، حضرت آدم کہتے ہیں سونا یا محمد آئے، سونے آؤ نا، سونے آؤ نا۔ نبی پاک آگے بڑھے، حضرت آدم کے بعد حضرت نوح کھڑے ہوئے، آپ خطبہ دیتے ہیں تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے میری دعا کو قبول فرمایا، مجھے کشتی کے ذریعے ڈوبنے سے بچایا ہے، مجھے نبوت کی فضیلت عطا فرمائی۔ حضرت نوح کے بعد حضرت ابراہیم کھڑے ہوئے، نبی پاک کے استقبال کے لیے خطبہ دے رہے۔ حضرت ابراہیم کہتے ہیں تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے مجھے اپنا خلیل بنایا، جس نے مینوں رسالت دا عہدہ عطا فرمایا، جس نے مینوں اگ دے وچوں سلامتی دے نال، جس نے مینوں اگ تو نجات عطا فرمائی۔ حضرت جناب والا ابراہیم کے بعد حضرت موسیٰ کھڑے ہوئے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے مجھے اپنا کلیم بنایا، اپنی نبوت اور رسالت کے لیے مجھے چنا، مجھ پر اللہ تعالیٰ نے تورات نازل فرمائی۔ حضرت موسیٰ کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کھڑے ہوئے، آپ فرماتے ہیں تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے مجھ پہ زبور نازل فرمائی، جس نے مجھ پہ لوہے کو نرم فرما دیا۔ حضرت داؤد کے بعد حضرت سلیمان کھڑے ہوئے، آپ فرماتے ہیں تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے مجھے جنوں کو بھی تابع کیا، جس نے ہواؤں کو بھی میرے تابع کیا، انسانوں کو بھی میرے تابع کیا۔ اللہ رب العالمین نے پرندوں کی بولیاں مجھے سکھائی، مجھے اتنی بڑی حکومت عطا فرمائی، میرے بعد وہ کسی کو عطا نہیں ہوئی۔ حضرت سلیمان کے بعد حضرت عیسیٰ کھڑے ہوئے، آپ فرماتے ہیں تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے مجھے تورات و انجیل کا علم عطا فرمایا اور مجھ پر یہ کرم فرمایا۔ اللہ کی دی ہوئی طاقت کے ساتھ اگر میں مردوں کو اشارہ کروں، حضرت عیسیٰ کہتے ہیں مردے زندہ ہو جائیں، اگر کوڑا بیماری کا میرے پاس آ جائے اس کو ہاتھ لگا دوں تو وہ ٹھیک ہو جائے۔ اب سارے نبی سارے رسولوں کے استقبال کے خطبے کے بعد اب نبی پاک کھڑے ہوئے، اب نبی پاک فرماتے ہیں لوگوں اب میں خطبہ دینا وا، اب میرا خطبہ سنیں، اوے میرے آقا کے غلاموں۔ نبی پاک کھڑے ہوئے، نبی پاک کھڑے ہو کے کہتے ہیں تمام تعریفیں اللہ کے لیے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے مجھے کل کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے مجھے کل کائنات کے لیے رحمت، کل کائنات کے لیے، کل کائنات کے لیے۔ بابا جی میرے محبوب ایسے ہیں جو کل کائنات کے لیے رحمت ہیں، سمجھا رہی؟ سارے نبی کی نظریں جھکی ہیں، اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے مجھے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، تمام کائنات کے لیے مجھے بشیر و نذیر بنا کے بھیجا۔
ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ اب میرے محبوب فرماتے ہیں سن لو، اللہ تعالیٰ کا مجھ پہ کرم ہے، اللہ نے مجھ پہ قرآن پاک نازل فرمایا، اور میری امت تمام امتوں میں سے بہتر ہے۔ یہ معراج کی رات نبی پاک جا کدھر رہے ہیں؟ رب سے ملاقات کے لیے۔ ٹائم والو نہ ویکھو، میرے وال ویکھو، میں نے پتا ہے ٹائم کتنے میں بات کرنی ہے، تسی میرے وال خیال کرو۔ نبی پاک کہاں جا رہے تو ذکر کن کا ہو رہا ہے؟ امت کا، امت کا، اور کن لوگوں کے سامنے ہو رہا ہے؟ انبیاء میں۔ امتیوں یہ شان ہے ہماری، سمجھ، یہ شان ہماری۔ اللہ اب ایک دو گلاں کرنا ٹائم پورا ہو گیا، پچھلی دفعہ تھوڑے کو 15 منٹ ادھارے لے سی پر آج نہیں لواں گا۔ سنو، اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ادھر کھڑے ہیں، سارے انبیاء کہتے ہیں یا رسول اللہ نماز پڑھائیں۔ نبی پاک مصلی امامت پہ ہیں، اذان دینے والا جبریل ہے۔ اوے جلیا تو تا جبریل دی شان نو نہیں پہنچ سکدا تو امام دی شان نو کیویں پہنچے گا؟ مؤذن اذان دینے والے کون ہیں؟ تو نماز پڑھنے والے کون ہیں؟ انبیاء، آدم ورگے، موسیٰ ورگے، عیسیٰ ورگے، فرشتے، ملائکہ۔ کیڈی سونی نماز ہونی ہے، اللہ ہی جانے، اللہ جانے کیڈی سونی نماز ہوئے گی، کیڈا سونا منظر ہوئے گا۔ نبی پاک نے نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جانا ہے پہلے آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھواں، ساتواں، سدرہ، جنت، عرش معلیٰ۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک نے نماز پڑھائی، اب جبریل براق لے کے آئے۔ نبی پاک نے فرمایا جبریل نہ ہونا گا، براق نہیں جائے گا پہلے، نہ بس براق آ گیا جتنا آنا تھا، براق نے نہیں، پھر کیسے جانا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نور کی سیڑھی اتاری گئی، ٹھیک ہے؟ وہ پوڑی اینج دی نہیں سی جی میں 417 دے اندر موجود ہے، ٹھیک ہے جی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نور کی پوڑی سیڑھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب لائے گی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قدم بیت المقدس میں تھا، جب قدم اٹھایا تو نبی پاک پہلے آسمان پہ پہنچ گئے، ٹھیک ہے؟ اگلے میں 2 جمعے بھی اس تے پڑھا سکنا پر نہیں اپنا اور بھی تو موضوع بیان کرنا ہے نا جی، ٹھیک؟ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان پہ، آئے ہائے ہائے، توہا دی شان والیا عرشات جان والیا۔ پتہ نہیں تسی کیویں نہ مولوی سن دے ہو، توہا دی شان والیا عرشات جان والیا، شان تیری بلے بلے، رب بھی درود بھیجے، ویریاں دے پیرا تھلے چادراں بچھان والیا عرشاں تے جان والیا، توہا دی شان والیا عرشاں تے جان والیا۔ اب نبی پاک پہلے آسمان میں، دوسرے آسمان پہ، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، گل ختم کرا، سنو، جدو 7 آسمان، میرے آقا نے فرمایا جبریل چلیے، ان کہندہ سونا بس میری اتنی طاقت ہے جی میں تھوڑی سبحان اللہ دی طاقت ہے، نہیں میں آگے نہیں جا سکتا۔ محبوب خدا نے فرمایا جبریل کیوں نہیں جاؤ گے؟ سونا پر جل جائیں گے، طاقت نہیں آگے جاؤں۔ نبی پاک نے فرمایا پھر میں جاواں،
گل ختم کر ایک دو منٹ سنا. میں جاؤں سونا جاؤ پر میری ایک عرض ہے. ہن جبریل نے جڑی عرض کیتی وہ تھانوں دسنی ہے. تقریر ختم. سونا میری ایک عرض لے جاؤ. نبی پاک نے فرمایا جبریل کون سی عرض ہے؟ جبریل امین عرض کرتی ہیں سونا آگے میرے جانے کی طاقت نہیں، میں نہیں جا سکتا. سونا میرے دل دی ایک تڑپ ہے، میرے دل دی ایک خواہش ہے. جدوں رب دے نال ملاقات ہوئے میری خواہش رب کے سامنے رکھ دینا. اللہ رب العالمین کرم فرمائے میری خواہش پوری فرما دے. اب میرے محبوب نے فرمایا جبریل تیری کیڑی خواہش ہے؟ خواہش بڑی کمال کی. ایمان والےو خواہش سن کے مچل جاؤ گے. جبریل عرض کرتے ہیں سونا جب پل صراط کا منظر ہوگا قیامت لگی ہوگی، ہر بندے کو اپنی اپنی ہوگی. جب جو تیرا امتی ہوگا، جو نبی پاک کا امتی ہوگا، جو پل سے گزرنے کی طاقت نہیں رکھے گا، رب سے عرض کرنا جبریل کی یہ خواہش ہے جب تیرا امتی گزرنے لگے تو جبریل کی یہ تڑپ ہے گزرنے سے پہلے جبریل اپنے پرانو پل تے بچھا دے وے. یہ جبریل ہے بھائی. اللہ اکبر. جبریل کہتے ہیں میری یہ عرض لے جانا. سونا میرے آقا میری عرض لے جاؤ. جب آپ کا امتی پل صراط سے گزرنے لگے انہوں ڈر نہ ہوئے، انہوں خوف نہ ہوئے، پریشان نہ ہوئے، پتہ نہیں کیویں گزراں گا. سونے جبریل عرض کرتے ہیں جب تمہارا امتی گزرنے لگے، جب گزرے پل صراط پہ پر جبریل کے ہو، امتیوں تیرا یہ مقام ہے جہاں تو پاؤں رکھے گا تیرے پاؤں کے نیچے پر ملائکہ کے سردار کے ہوں گے.